ایسے ویسے نہ بیٹھا کرو، غلط سلط گفتگو نہ کیا کرو، اول فول تذکرے نہ کیا کرو، جہاں بیٹھا کرو وہاں علی علی کیا کرو۔ شاباش، سلامت رہو، صدا آباد رہو۔ آپ کے کیا کہنے مولانا؟ پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے، تلواریں ہار گئیں، سراپے جیت گئے۔ چلو لالا جی بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے، تلواریں ہار گئیں، سراپے، میرا دیکھ مجھے، میرا بچہ مجھے دیکھ پلیز، تلواریں ہار گئیں، سراپے جیت گئے۔ قرآن حفظ کر کے، یاد کر کے، مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے، نیزے کی ناؤ پہ ہو گئے۔ زہم میاں یہ کرشمہ بس اس گھر میں ہے، صدقے صدقے۔ چلیں اگر آپ اس معیار پہ بولے ہیں تو ایک لفظ اور کہتا ہوں، یہ کرشمے صرف اسی گھر میں ہیں۔ کبھی یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے پڑھ دیتے ہیں، ہلو او بیٹا او بچے پڑھنے نہیں یار، تیری بڑی مہربانی، تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں بھی تم آپس میں لڑتے رہو گے تو میں کیسے پڑھوں؟ دونوں باہر چلے جاؤ، جو بات ہے کر کے آ جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کبھی یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے پڑھ دیتے ہیں نا۔ میں ایک علمی مہد میں کھڑا ہوا ہوں، مہد علمی ایک یونیورسٹی میں کھڑا ہوا ہوں، اپنے لفظوں کا ضامن ہوں کہ امریکی زد میں ہوں، علماء موجود ہیں۔ 16 رجب کعبے کے عین سینٹر میں کعبے نے کعبے کو اٹھا دیا۔ اللہ کرے تیرا ہاتھ اونچا رہے، اللہ کرے یہ معیار قائم رہے اسے وہ سنے۔ 12-13 رجب کی درمیانی شب، جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات، 30 عام الفیل اسد کی دختر، اسد کی مادر، اسد کو لے کر خانہ خالق الاسد میں داخل ہو۔ خانہ خالق الاسد میں داخل ہو گئی۔ بیٹا اس توجہ سے سنو گے تو میں یاد تو کرتے نہیں، دیکھ کاپی تو کھلی نہیں، پھر میں اور پڑھتا جاؤں گا۔ پڑھوں ایک جملہ، باتا یبیتوں سے ہے بیت، عربی گرامر کی روح سے بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں 3 راتیں گزاری جائیں۔ لا مکان کے مکان کو گھر بنانے کے لیے ابو طالب کی زوجہ کو 3 راتیں حرم میں رہنا۔ تین راتیں غیرت مند کی زوجہ کو بیت اللہ میں قیام، بسم اللہ بسم اللہ سلام ہے آپ کو، بیت اللہ میں قیام کرنا پڑا۔ 16 رجب کو نبی آئے علی سے ملنے اور چچا سے پوچھ کے آئے۔ زیدی صاحب قبلہ نے کہا تھا کہ جب علی نے ملنے کے لیے نبی نے کہا نا چچا میرا جی چاہ رہا ہے میں علی سے ملوں، تو ابو طالب نے کہا جہاں تمہارا بھائی ہے وہاں تمہارا نوکر بھی ہے، تمہارا عبد بھی ہے، آ جائے گا تو مل لینا۔ ابو طالب نے کہا آ جائے گا تو مل لینا۔ محمد نے کہا چچا ساری زندگی آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، آج مجھے جانے دیجیے، علی سے ملنے جانا میری فطرت کا تقاضا ہے، قانون فطرت یہی ہے کہ پیاسا کنویں کی طرف جائے۔ شاباش میاں جیو میرا بچہ، یہ ہاتھ اونچا رہے، یہ معیار قائم رہے۔ قانون فطرت یہی ہے کہ پیاسا کنویں کی طرف چل کے جاتا ہے، مجھے علی کی پیاس لگی ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے وہ تو سننے پہ بولو، مہربانی ہو ایک بار، بہت شکریہ۔ مجھے علی کی
پیاس لگی، کعبے کے عین سینٹر میں کعبے نے کعبے کو اٹھا لیا، علی کے کان پہ منہ رکھ کے جو پہلی بات کی نبی نے، فرماتے ہیں پیمانہ وفا میں قرآن تو لیا علی، یا علی اقرأ الانجیل، اقرأ التوراۃ، اقرأ الزبور، اقرأ القرآن، چاروں لفظ ملتے ہیں۔ علی نے چاروں کتابوں کا کچھ کچھ حصہ سنا دیا، اور امت مسلمہ میں شاید کوئی بڑا رائٹر ہو، شاید کوئی بڑی علمی شخصیت ہو جس نے یہ نہ لکھا ہو کہ علی نے کعبے کے سینٹر میں نزول قرآن سے 10 سال پہلے قرآن پڑھ دیا۔ میں چونکہ غریب مسکین شاعر آدمی ہوں، اس لیے میں شیعہ سنی دونوں علماء کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، اگر برا نہ لگے تو جملے کو ذرا سا ٹھیک کر لے۔ جب آپ خود لکھ رہے ہیں کہ علی نے نزول سے 10 سال پہلے قرآن پڑھ دیا، تو پھر یہ نہ لکھو کہ علی نے قرآن پڑھ دیا، پھر لکھو جو علی نے پڑھ دیا۔ بھائی جب 10 سال پہلے پڑھائے ہیں حسن بھائی، جب 10 سال پہلے علی پڑھ رہا ہے نا، شاباش، سلامت رہو، سدا آباد رہو۔ جب نزول سے 10 سال پہلے علی نے پڑھ دیا تو پھر لکھو نا جو علی نے پڑھ دیا۔ وہی کروڑ سلام کروں سرکار علامہ کوثر نیازی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ، انہوں نے آل انڈیا اردو ادب سوسائٹی کے زیر تمام لکھنؤ میں محفل پڑھتے ہوئے 13 رجب کو آج سے کم از کم 40-45 سال پہلے کہا تھا کہ زمانہ کہتا ہے علی پہلا مسلمان ہے، میں کہتا ہوں علی پہلے سے مسلمان ہے۔ زمانہ کہتا ہے علی پہلا مسلمان ہے۔ کوثر نیازی نے فرمایا میں کہتا ہوں علی پہلے سے سلامت رہو۔ اٹھا لیا نبی نے علی، جی ہاں، فرماتے ہیں پیمانہ وفا میں قرآن تو لیا علی، عصمت شناس عزل میں رس ہو لیا علی، پیمانہ وفا میں قرآن تو لیا علی، عصمت شناس عزل میں رس ہو لیا علی، نبضیں رکی ہیں دہر کی لب کھولیا علی، اللہ بھی سننا چاہتا ہے کچھ بولیا۔ جیو یا علی یا علی یا علی، اللہ بھی سننا چاہتا ہے کچھ بولی علی۔ لیکن نصیبوں بھی پترا، نبی کے ہاتھ پہ 3 دن بعد علی کے لب کھلے، علی کی آنکھیں کھلی، علی نے نبی کو دیکھا، نبی نے علی کو دیکھا، علی نے آہستہ سے کہا اب یہ پیام دہر کے سلطان کیوں پڑھوں، جب آپ سامنے ہیں تو قرآن کیوں؟ اب یہ پیام دہر کے سلطان کیوں پڑھوں جب آپ مہربانی بہت شکریہ، جب آپ سامنے ہیں تو قرآن کیوں پڑھوں؟ میں آپ کو پڑھتا ہوں، میں ناطے کو پڑھتا ہوں، سامت کو کیوں پڑھوں؟ میں بولتے قرآن کے ہاتھ پہ خاموش کیوں پڑھوں؟ نبی نے کہا نہیں یا علی مسئلہ حل کرنا ہے تو قرآن پڑھ۔ علی نے کہا مسئلہ کیا حل کرنا ہے؟ نبی نے کہا معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، قرآن پڑھ کے باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر، بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان؟ شاباش شاباش، حسین تمہیں عزت، صدا سلامت رہو، صدا سلامت رہو، بچے وعدہ پورا ہو گیا، راضی رہنا، جیو جگ جگ جیو، بے شک، شاباش، بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے؟
کیسا عجیب رویہ اپنایا کچھ لوگوں نے. انہوں نے کہا جی لو یہ شیعہ بھی اور یہ سنی بریلوی بھی دونوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, دونوں ممبروں پہ پڑھ دیتے ہیں علی نے آتے ہی قرآن پڑھ دیا, لیجئے جی. آتے ہی نبی نے قرآن نہیں پڑھا تو علی نے کیسے پڑھ دیا؟ ارے بھائی نبی کا پڑھنا بنتا ہی نہیں, بنتا ہی علی کا ہے. نبی اگر قرآن پڑھ بھی دیتے تو حالات ایسے نہیں تھے کہ پڑھا جائے. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا. قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد. قرآن کسی اور کو محمد کو تو آتا تھا نا, علی نے سنا. شاباش شاباش. قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے. بھول گئے آپ؟ نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا جیت گیا. اچھا چلو, اگر اتنی خوبصورت داد ہو رہی ہے تو ایک جملہ اور کہتا ہوں. علامہ صاحب میری زندگی کا حاصل جملہ ہے. 2.25 سے 2.5 لاکھ بندہ تھا میرے سامنے حیدرآباد دکن جب میں نے یہ جملہ کہا ہے. 400-450 عوامے والے علماء بیٹھے ہوئے تھے جب آپ کے بھائی نے یہ جملہ کہا, اور شاید کو بندہ ہو جسے سانس آ رہا ہو اور وہ نہ بولا ہو. میں نے کہا کہ تاریخ انسانیت میں صرف ایک بار یہ واقعہ ہوا ہے کہ بدترین دشمن حسین مورد کو اپنے قلم سے لکھنا پڑ گیا کربلا واحد ٹکڑا ہے زمین کا جہاں فطرت کی نفی ہو گئی, پانی ہار گیا پیاسے. اللہ اکبر. جی لالا, جی لالا, غازی اسٹان جیو. میرے بھتیجے نے مجھے کہا انکل مولا علی اصغر کا تھوڑا سا مسائل پڑھیے گا, لیکن میں 4 مصرے بھی مولا علی اصغر کے پڑھنے لگا ہوں. جنگل میں یہ اعلان کیا آپ قضا نے. میری محنت رائے گانا چلی جائے. میں مولا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں پانی تک بھی نہیں پیا میں نے. میں صبح سے اٹھ کے سیدھا آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. جنگل میں یہ اعلان کیا آپ قضا نے, جنگل میں یہ اعلان کیا آپ قضا نے, مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے. ہاں کہاں چلا جاؤں یہ مصرع پڑھنے کے لیے؟ اتنے چنے ہوئے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں. جنگل میں یہ اعلان کیا آپ قضا نے, مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے. یہ معجزہ ہے جنگ ہے 10 لاکھ ستمگر, اصغر نے کچل ڈالے ہیں گردن کی رگوں سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ معجزہ ہے جنگ ہے 10 لاکھ ستمگر, اصغر نے کچل ڈالے ہیں. الجھے بغیر یا تو میری بات مان لو. راضی رہنا بچے. الجھے بغیر بھائیان حکم پورا ہو گیا آپ کا. الجھے بغیر یا تو میری بات مان لو یا پھر دلیل باندھ کے لاؤ دلیل پہ. دورہ لے ہوں غازی دا واسطہ جے کل نہ ضائع کریا جے. الجھے بغیر یا تو میری بات مان لو یا پھر دلیل باندھ کے لاؤ دلیل پہ. اولاد مل رہی ہے جو پانی کے جام سے, اصغر کھڑے ہوئے ہیں یقیناً سبیل میں. اللہ ہو. اب میرے پاس عید غدیر والی بیاض نہیں ہے, ادھار کرو اگلے سال پڑھ دیں گے. ڈھونڈتا ہوں اگر اس کاپی میں ہے تو ضرور سناتا ہوں. جی ہاں جی, درود پڑھیں مل کے بلند آواز.
اکبر صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب ذاکر پڑھ لیتا ہے یہ تب فرمائش کرتے ہیں. ہونا بڑی کمال تبصرہ کیتا ہے بھائی جان نے. ہونا آکھے وہ بھی سیاح ہے. چلو پڑھو درود مل کے بلند آواز. سدا سلامت. چلیں 4 نئے مصرے پڑھتے ہیں. آپ کو کیا کسی کو نہیں سنائے ہوئے. 2025 کی تقسیم میں ہے یہ مصرے جو میں آپ کو آج سنا رہا ہوں. لسان مرتضائی تک تو پہنچو. اگر میں 2025 تک جیا تو مجھے پڑھنے تھے. آج سنا رہا ہوں آپ کو. لسان مرتضائی تک تو پہنچو. علی کہہ رہا نا عبد میں نبی محمد. میں کہہ رہا ہوں لسان مرتضائی تک تو پہنچو. حقیقت کا سمندر بہ رہا ہے. محمد جس کو خود سا کہہ رہے ہیں وہ خود سا خود کو نوکر کہہ رہا ہے. اللہ محمد جس کو خود سا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نا یا علی انت منی وانا من کا عینو کا عینی قلبوں کا قلبی وجہوں کا وجہی راسو کا راسی قلوبوں کا ادوئی محبوں کا محبی لہموں کا لہمی دموں کا دمی. علی تیری آنکھ میری آنکھ میری آنکھ تیری آنکھ تیرا سر میرا سر میرا سر تیرا سر تیرا چہرہ میرا چہرہ میرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ تیرا ہاتھ تیرا خون میرا خون میرا خون تیرا خون تیرا بدن میرا بدن میرا بدن تیرا بدن تیرا دوست میرا دوست میرا دوست تیرا دوست تیرا دشمن میرا دشمن میرا دشمن تیرا دشمن انت منی انا من کا تو میں تو میں. سلام صدا آباد رہو. یہ مہد علمی سلامت رہے. یہ بچے سلامت رہے. یہی ہمارا کل ہے. اپنے حصے کا پڑھ لیا ہے ہم نے. بی بی آپ کو عزت دے. کم سے کم 12 دن ہو گئے علی کی بیٹی کو شادر اور عباس کے بغیر. واہ واہ واہ. اور میں صدقے ہوتے رہے اور ذکر مظلوم نصیب و بھی بترا. لالا جی میں کہ کم از کم 12 دن ہو گئے علی کی بیٹی کو چادر اور عباس کے بغیر سفر کرتے. جی میں نوکر سدا سلامت رہو. اپنے پتر دا حکم پورا کرنے واسطے ایک سفر کرنے لگا. چادر کے بھی ٹکڑے ہو گئے عباس کے بھی ٹکڑے. قطعو ہو بے اسیافہم مہربانی. حسن بھائی سے ترجمہ کروائیے گا. میں ترجمہ کرتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ جو چیخیں مار کے رو رہے ہیں نا ان سے پوچھئے گا اس میں کتنا بڑا درد تھا. قطعو ہو بے اسیافہم مہربانی. اللہ اکبر. چادر کے بھی ٹکڑے ہو گئے عباس کے بھی ٹکڑے ہو گئے. 11 محرم کو اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے خاک شفا کے برقعے پہن کے آئے. ہم نے آقا اکبر کی زخمی بارات لے کے خاک شفا کے برقعے پہن کے. بیٹا تو جوان ہے نا تو نہائی کی ناراض نہ ہونا. گھر جانا ماں بہنوں سے پوچھنا مائیں 18 سال منتیں مانتی میرے بیٹے کے ساتھ سیرت سجے گا میں پرانی چادر کسی باراتی کو دے دوں. بہن منت مانتی ہے میرے بھائی کے ساتھ سیرت سجے گا میں پرانا زیور کسی باراتی کو دے دوں گی. بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہے نہ کر سکے. 10 محرم 61 ہجری
دن کے وقت غریب نے بیٹے کی شادی کی ہے، شام کو اکبر کی ماں بہنوں نے منتیں اتاری ہیں، کسی نے کان کا زیور دے دیا، کسی نے ہاتھ کا زیور دے دیا، کسی نے سر کی چادر دے دی۔ خاکے شفا کے برقے پہن کے آئے کہنا میرے بندہ لالا جی جلے مجھ جو ہے نکلی، میں کہ خاکے شفا کے برقے پہن کے کربلا کی گرم ریت پہ بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے، کربلا کدے نہ رومیا، کربلا کی گرم ریت پہ بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے چل پڑی علی کی بیٹی کربلا کے جنگل سے۔ جملہ میرا نہیں ہے، استاد العلماء قبلہ علامہ رشید ترابی مرحوم نے آج سے 75 سال پہلے آل انڈیا ریڈیو پہ شام غریباں پڑھتے ہوئے فرمایا تھا، قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مرد نیزوں میں سوار ہو ہے کیا کر تیری ذرا سی حیثیت کا راضی ہو جائے علی کی بیٹی، یہ کوئی نقصان ہے تیرا؟ مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات مہمنوں پہ سوار ہو گئے۔ کہوں ایک جملہ آدھا منٹ اور پڑھنا مجھے حسن بھائی، اللہ آپ کو عزت ہے، آپ کے بچے جی ہیں، آپ کی یہ نوکریاں قبول ہوں۔ مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات مہمنوں پہ سوار ہو گئی۔ میں رشتے میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، منصب میں آپ سید ہیں، میں نوکر ہوں۔ ایک جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے، جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے، جو محملوں پہ تھی وہ پریشانی میں۔ شاباش میرا بچہ، اللہ کرے تو کبھی نہ رو یار، یہ ماتم قبول ہو گیا۔ جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے، جو محملوں میں تھی وہ پریشانی میں تھی۔ جب یہ محمل شام پہنچے ہیں نا، سواروں کا کیا حال تھا مجھے نہیں پتا، سواریوں کے پاؤں رنگین ہو گئے۔ سواروں کی حالت میں ایسی ہے، میں نہیں پڑھ رہا، سواریوں کے پاؤں رنگین ہو گئے۔ بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، 42 برس ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے، 42 سال میں نے کئی بار علماء سے سنا، کئی بار کتابوں میں پڑھا، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے۔ زہر میاں عالم باپ کے بیٹے ہو، پڑھے لکھے بچے ہو، آپ کوئی میری مدد کرے، مجھے بتائے یہ مرد نیزوں پہ کیسے سوار ہے؟ ہر کوئی یہی پڑھتا ہے، اکبر 2 ہی طریقے ہیں، جو تو کہ میں وہ پڑھ دیتا ہوں، یا تو نیزے کھڑے کر کے ان میں سر پھنسائے گئے، یا سر زمین پہ رکھ کے اوپر سے نیزے مارے گئے۔ لے قرآن رکھ میرے سر پہ، دیکھتی رہی علی کی زخمی بیٹیاں، بے حیاؤں نے قطار میں سر رکھ کے، کبھی اکبر کے سر میں نیزا، کبھی قاسم کے سر میں نیزا، کبھی ماؤں کے سامنے، یار بہنوں کے سامنے، کبھی آم کے سر میں نیزا، کبھی محمد کے سر میں نیزا۔ 6 مہینے کے ایک سر میں نیزا اترا، 4 سال کی ایک زخمی بچی دوڑی دریا کی طرف، آواز آئی چچا کو